کل جو ہے وہاں پر ایک فتنہ ہو گیا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، غیرت گنج کے پاس کچھ مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اگر ریکارڈ کرو تو اسے وائرل مت کرنا، ورنہ ان کے لیے ذرا غلط ہو جائے گا۔ تو میں خیر جلسوں میں سے وہاں پہنچا، میری حالت وہ ہو رہی تھی کہ میں سب سے زیادہ اپنے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، 2 دن سے کپڑے نہیں بدلے تھے، جوتے پھٹ کے چیتھڑا ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے میری حالت دیکھی تو مجھے جوتے دلا دیا۔ میں نے کہا بھائی پیسے تو بہت ہیں میرے پاس، لیکن میرے پاس خریدنے کا ٹائم نہیں۔ تو عام حالات کے اندر انسان، اللہ آپ کو جو ہے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آپ یہاں پر دین پر عمل کر سکتے ہو۔ آج ہمارے ملک میں کئی علاقے ایسے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ جو فتنہ شروع ہوا ہے، آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا، روتی ہوئی عورتیں، ریکارڈ کر رہے، وائرل مت کرنا، روتی ہوئی عورتیں، بلکتے ہوئے بچے، مجبور کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، صرف کس وجہ سے؟ وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مولانا صدیق صاحب بیٹھے ہیں، مولانا رئیس صاحب بیٹھے ہیں، پورا عملہ، پورا اسٹاف بیٹھا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ محبت سے یہاں بیٹھے ہو، ایک نظام چل رہا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا کہ غیرت گنج والوں نے ان کے گاؤں میں ایک حافظ سپارہ قرآن پڑھانے کو بھیج دی۔ ساری لڑائی اس کی تھی کہ یہ حافظ نہیں آئے گا پڑھانے، ایک حافظ کے لالے پڑے ہوئے بستیوں میں، اور یہاں پورا دسترخوان پہ لگا کے آپ کو دیا جا رہا ہے، لقمہ بنا کے دیا جا رہا ہے۔ کتنی ہمیں قدر کرنا چاہیے اس کی کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آج پڑھ لو، آج بچوں کو پڑھا لو، آنے والے حالات نہ جانے کیا ہو۔ تو بہرحال مثال کے طور پہ کسی دن صبح سے شام تک میں تھکا اور عشاء کے بعد گھر پہنچا اور بیگم سے کہا کہ سنو میں آج بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونا ہے۔ تو بیگم نے کیا کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اندر بیڈ روم میں سو جائیے، دروازہ لگا دیا، بچوں کو خاموش کر دیا، دیکھو بالکل آواز مت نکالنا۔ بچے ایک طرف ہو گئے، ابا ایک طرف ہو گئے۔ اب میں اندر کمرے میں گیا، میں نے سب سے پہلے سونے والے کپڑے پہنے تاکہ کمفرٹیبل ہوں۔ اس کے بعد پھر میں باتھ روم چلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد حاجت ہو، ضرورت نہیں تھی، پھر بھی باتھ روم سے ہو کر آ گیا، اور سوچا چلو پانی بھی پی لوں، کہیں ایسا نہ ہو پیاس لگے تو نیند کھل جائے۔ اب مجھے سونا ہے، اب میں موبائل بھی بند کر دوں ورنہ کہیں کوئی فون نہ آ جائے۔ جیسے ہی موبائل بند کرنے کے لیے اٹھایا تو اوپر واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن آیا۔ اب واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن، چلو 2-4 میسج ذرا چیک کر لوں، ابھی وہ پورے ہوئے تھے تو پیچھے سے فیس بک آ گیا، ابھی اس کو پورا کیا تو انسٹاگرام آ گیا، پھر اسنیپ چیٹ آ گیا، جانے کیسے کیسے فتنے ہماری جیب میں ہیں، ایک کے بعد ایک آنا شروع ہوئے اور ہم اسے دیکھتے رہے۔ پتہ چلا کہ 2 گھنٹے گزر گئے۔ ہائے، بیوی نے سلا دیا، بچے خاموش رہے، گھر ہے، اندھیرا ہے، پنکھا ہے، کولر ہے، اے سی ہے، سارا آرام مہیا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہوں خود اپنے ہاتھوں سے 2 گھنٹے تک۔ تو پاگل نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا؟ اس مرض میں ہم سب مبتلا ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ کوئی رات میں خود کو 15 منٹ عذاب دے رہا ہے، کوئی 1 گھنٹہ دے رہا ہے، کوئی 2 گھنٹہ دے رہا ہے، کوئی بیچارہ رات بھر عذاب دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پاگل پن کا شکار ہو رہے ہیں، بچے بھی بڑے بھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر میں پوری بات کروں گا نا تو مولانا مسرور صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ عشاء کی اذان دینا، اگر میں نے آج پورا بیان کیا تو میں فجر کی اذان دوں گا۔ کہ یہ موبائل پہ تو میں بہت صاف بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دجال کے جال، یہ دجال کا جال ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ موبائل چھوڑ دو، یوز ہی مت کرو، جو بات غیر حقیقی ہو میں ہرگز نہیں بولتا۔ موبائل کے بغیر اس وقت زندگی چلی نہیں سکتی، صاف بات ہے۔ موبائل کا استعمال سیکھنا ہے، ایک تیز دھار چھری، بقرعید میں اسے آپ اور تیز کرو گے، لیکن آپ کو سلیقہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ لیکن وہی تیز دھار چھری آپ نے کسی بچے کو دے دی تو کیا ہوگا؟ حادثہ ہو جائے۔ موبائل کا استعمال بھی کرنا ہے، لیکن موبائل بچوں کو نہیں دینا ہے، کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔
اگر بچے بگڑ گئے فوراً ہم کہہ دیں گے کہ شیطان نے بگاڑ دیا. وہ بھی بیچارہ کوستا ہوگا انسانوں کو کہ اللہ میں تو ہوں ہی شیطان. انسان کون سا شیطان نہیں، وہ تو مجھ سے بڑا شیطان ہے. رمضان میں تو نے مجھے قید کر دیا تو کیا انسان نے شراب پینا چھوڑ دیا، جوا کھیلنا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ تو میں تو قید ہوں، تو پھر یہ کون؟ یہ تو مجھ سے بھی بڑے شیطان ہے. تو اپن جب کوئی بگڑتا ہے بچے تو کہہ دیتے ہیں شیطان نے بگاڑ دیا. کوئی کہتا ہے صاحب فلاں کے موڑے نے بگاڑ دیا، صحبت نے بگاڑ دیا، ماحول نے بگاڑ دیا. لیکن بچے بگڑیں اور میرے آقا سے کوئی یہ سوال کرے کہ بچے بگڑے تو کیوں بگڑے، کس نے بگاڑا، تو آپ کا دو ٹوک جواب ہے کہ اس کے والدین نے بگاڑا. میرے آقا نے الزام کس پہ رکھا؟ والدین. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اللہ کا ولی پیدا ہوا تھا. بھئی حاجی صاحب جب حج کر کے آئیں گے تو عالم صاحب کہیں گے نا کہ اب تو حاجی صاحب ایسے ہو کر آئے ہیں جیسے آج پیدا ہوئے، کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے. اس کا دل آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے ذمے میں نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے. تو وہ معصومیت کے مرتبے اور مقام پہ بالکل پاک صاف پیدا ہوا. پھر والدین نے اسے یہودی بنایا، والدین نے اسے نصرانی بنایا، والدین نے اسے مجوسی بنایا. یہ میں کہوں تو میری زبان حلق سے کھینچ لو، یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی شان ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، ہر بات وحی ہوتی ہے. کوئی بات مذاق میں کہی تو اللہ کی وحی تھی، اگر کوئی بات خوش ہو کے کہی تو وہ بھی اللہ کی وحی تھی، کوئی بات غصے میں کہی تو وہ بھی اللہ کی وحی تھی. ایک صاحب لکھتے تھے باتیں اللہ کے نبی کے ارشادات، پھر انہیں لکھنا چھوڑ دیا. کہ تم نے کیوں لکھنا چھوڑا؟ کہا مجھ سے میرے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی بات بطور مزاح کی کہتے ہیں ہنستے ہوئے، کبھی کوئی بات غصے میں کہتے ہیں، تو سب لکھتا ہے اس لیے نہیں لکھ رہا. آقا نے فرمایا نہیں، جو کہوں وہ لکھو، کیونکہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو میرے آقا نے فرمایا والدین نے بگاڑا. تو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے. پہلا تو زمانہ تھا، ایک قبیلہ بہت مشہور تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کرتے ہیں. میری بہنیں بیٹھی مسجد میں، ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ پہلے ایک زمانہ تھا، ایک قبیلہ بہت مشہور تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے ڈھنگ سے کرتے تھے. تو ایک پیر صاحب کی خدمت میں آئے، مریدوں نے کہا پیر صاحب فلاں قبیلہ آیا، ذرا ان سے ایک مجلس میں بیان کروا لو کیونکہ یہ تربیت کے اسپیشلسٹ ہیں. تو پیر صاحب نے کہا آنے تو دو، پہلے میں خود انٹرویو لوں گا کہ کتنے پانی میں. تو وہ آ گئے، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم دو کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کب سے شروع کرتے، کتنے وقت کے، کتنی عمر کے وہ ہو جاتے؟ سبحان اللہ. ہمارے گھر میں اگر بچہ سو رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے چلو اٹھو نماز پڑھنے چلو سردی میں، تو ماں کہتی ہے ارے چھوڑو بچہ ہے. بچی سے باپ کہتے کہ ارے بیٹا اب جو ہے یہ دوڑنی جو ہے ذرا اچھے سے اوڑا کرو اور پردہ کرنا شروع کرو، تو ماں کہتی ہے بچی ہے، 15 سال کی بچی ہے، 18 سال کا بچہ ہے. 18 سال کی عمر میں محمد ابن قاسم نے ہندوستان فتح کر لیا، 60,000 انسان حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، ہاتھ پہ ایمان میں داخل ہو گئے. طارق ابن زیاد نے 18 سال کی عمر میں اسپین فتح کر لیا. ابھی میں وہیں پہ تھا مراکش میں، اور وہاں پس سے اسپین سے 20 کلومیٹر تھا سمندر میں، اور جبل طارق جبرالٹا کا وہ پہاڑ جس سے طارق ابن زیاد داخل ہوئے تھے، میں وہاں گیا اور وہاں خیال آیا کہ یہ نوجوان 18 سال میں ایک ملک فتح کرتا ہے، یوروپ کا دروازہ کھلوا دیتا ہے اسلام کے لیے، اور ہمارے علاقے میں بھوپال اندور دیواس میں ہم کہتے ہیں 18 سال کا تو بچہ ہے. 15 سال کی عمر میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی بڑی محدثہ بنی، پردے میں بیٹھتی تھی،
درمیان میں حضرت اسما جو ان کی سگی بہن تھی، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور عروہ ابن زبیر پردے کے پاس کھڑے ہوتے تھے. وہ صحابہ ادھر سے سوال کرتے تھے تو عبداللہ ابن زبیر یہاں دھیرے سے عرض کرتے تھے، یہ عبداللہ ابن زبیر کو بتاتی تھی، پھر وہ صحابہ کو بتاتے تھے. ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سینکڑوں صحابہ کی استاذ ہو گئے. عمر کتنی؟ 15 سال. تو انہوں نے پوچھا کہ اپنے بچوں کی تربیت کب سے شروع کرتے ہو؟ کیا بولے؟ کہنے لگے ہم اپنے بچوں کی تربیت جب سے شروع کرتے ہیں جب وہ 40 دن کے ہو جاتے ہیں. پیر صاحب تھے. کہنے لگے افسوس ہے تم اپنے بچوں کی زندگی کے 40 دن برباد کر دیتے. پہلے دن سے تربیت کا نظام بنانا ضروری ہے. ارے بھائی، آپ نے ہاسپٹل سے فون کیا دیواس سے، مولانا صدیق صاحب کہاں ہو؟ کہا مکتب میں ہوں. آپ ہم گاڑی بھیج رہے ہیں، ذرا جلدی سے آ جانا. ماشاءاللہ فلاں کے یہاں موڑا ہوا چھوڑا ہوا تو کان میں اذان کہتے ہیں. تو یہ یہاں سے بولیں کہ اذان کیوں کہلوا رہے ہو، اقامت کیوں کہلوا رہے ہو؟ 1 گھنٹے کا بچہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کو فائدہ کیا؟ یہ ہماری نادانی ہے کہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا. روز اول سے بچہ ہر بات سمجھ رہا ہے، سمجھ کا انداز الگ ہے. جو منظر دیکھے گا وہ اس کے دماغ میں جیسے موبائل کے اندر فیڈ ہو جاتا ہے، میموری میں ہر لفظ جو وہ سنے گا، ہر خوشبو وہ جو سونگے گا، ہر مزہ وہ چکھے گا، اور ہر منظر جو وہ دیکھے گا اس کے دماغ میں جمع ہوتا چلا جائے گا. بلکہ وہ جب خوشخبری ہوتی ہے نا، خوشخبری، طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹر کی کہ ڈاکٹر نے کہا خوشخبری ہے، اس وقت ماں جو کام کرے گی اس کا اثر بچے پہ پڑے گا. بتاؤ، دودھ پیے گی تو پہلے کیلشیم بچے کو ملے گا، بعد میں ماں کو ملے گا. سنترا کھائے گی، وٹامن سی پہلے بچے کو ملے گا، بعد میں ماں کو ملے گا. کلیجی اور گوشت کھائے گی تو فائبر اور ہیموگلوبین پہلے بچے کو ملے گا، بعد میں ماں کو ملے گا. ایسے ہی اس وقت ماں جو کام کرے گی اس کا اثر بچے پہ پہلے پڑے گا، ماں پہ بعد میں پڑے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس زمانے میں ڈاکٹر کیا کہ یوروپ اور امریکہ میں جب یہ حالت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ماؤں سے کہ اب تم واک کرو، ایکسرسائز کرو، اٹھو بیٹھو، گھر میں خود اپنے ہاتھ سے پوچھا لگاؤ. اور ہمارے علاقے کی ڈاکٹرنی کہتی ہے کہ آرام کرو، ریسٹ کرو، اٹھو مت بالکل. کیونکہ کیا ہوگا پھر اور مصیبت آئے گی، کمپلیکیشن ہوں گے، بیماری بڑھے گی اور مجھے اپنی جیب بھرنے کا موقع ملے گا، ان کی نسل کشی کا موقع ملے گا. میں وہ حالت پیدا کر دوں گی کہ آگے بچے ہی نہیں ہو پائیں گے. اب بیچاری کام کرنے میں کس کو شوق ہوتا ہے؟ سبھی کچیاتے کام کرنے سے، میں ہوں یا آپ ہوں. اب چھٹی ملی ڈاکٹرنی صاحبہ سے تو آ کے بیڈ ریسٹ شروع ہو گئے. اب نہ ساس کچھ کہہ سکتی، نہ سسر کہہ سکتے، نہ ابا اماں کہہ سکتے کہ بیٹا کام وہ ڈاکٹرنی نے کہا ہے، اب تو آرام کرنا ہے. اب آرام کریں گے تو کوئی کام دیں گے تو ہاتھ میں موبائل آ گئے. اب موبائل پہ ریل دیکھی جا رہی ہے، اور جو ہے ڈراموں پہ ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، بیک گراؤنڈ کی میوزک بج رہی ہے. اب یہ تو ماں بیچاری 40 سال 45 سال 30 سال کی ہے، اس کی تو گزر گئی ہے، گزرنے کو ہے، لیکن اس میوزک کا جو زہر ہے وہ بچے کو متاثر کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ صاحب 7 سپاروں کے حافظ پیدا ہوئے. تو یہ کرامت ہے، بالکل کرامت ہے، لیکن یہ سائنس ہے، سائنس بھی ہے. اس زمانے میں ماں جو کرے گی اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا. ماں نے اگر گانے سنے ہیں، بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو اس کے الفاظ میں گانوں کا لہجہ اور اثر نظر آئے گا. ماں نے اگر کوئی ناچ گانا دیکھا ہے، بچہ جب چلنا پھرنا شروع کرے گا تو اس کے چلنے پھرنے میں ڈانس کا اسٹائل نظر آئے گا. ماں نے قرآن پڑھا، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، تو بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو قرآنی لہجہ اس کی زبان پر آئے گا. وہ سب سے پہلے سجدے کرے گا، آڑے تیڑے مشرق کی طرف مغرب کی طرف پڑائے سجدے میں، کیونکہ ماں نے اس زمانے میں سجدے کیے ہیں. جو کام ماں کرے گی اس کا اثر بچے پہ پڑے گا. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن ایک حدیث اور ہے جو ذرا کم سنی ہوگی. آقا نے فرمایا
من کان اول کلامہ و آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی پہلی بات